شخصیتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب کیا۔ وہ ایسی ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان المجمعین، ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں، اور جب وہ چلتے تو زمین کے اوپر تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جوتیوں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دی۔ وہ صحابہ کرام رضوان المجمعین ایسی ہستیاں تھیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان المجمعین کو دنیا کے اندر راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ نے یہ اعلان کر کے بتلایا ان کو کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، تم مجھ سے خوش ہو گئے، میں تم سے خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی، اور صحابہ کرام رضوان اجمعین، ویسے صحابہ کرام رضوان اجمعین ہیں جو 10 کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر سنائی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی صحابہ ہیں جن کی جوتیوں کی آہٹ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے اندر معراج پر گئے اور جنت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے تھے، سیر کر رہے تھے، تو اس وقت ان صحابی کی جوتیوں کی آہٹ، جوتیوں کی کھنکھناہٹ جنت کے اندر سنی۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان المجمعین ہے، جن صحابہ کے لیے جن صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی اللہ قسمیں اٹھائے، وہ صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جن کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دے، جن کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام رضوان المجمعین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر خوشخبری دی، اور وہ صحابہ کرام رضوان المجمعین کو اللہ کیوں نہ دیتا، اللہ کیوں نہ اس چیز سے مالا مال فرماتا؟ کیونکہ اللہ کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹا ڈالا تھا، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے پاس رکھنے کو پسند کیا۔ میرے بھائی، ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع، جنگ تبوک کا موقع پر اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ چندے کی ضرورت ہے، چندہ چاہیے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اکثر واقعہ یہ سنتے رہتے ہیں بزرگان سے، علماء کرام سے، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اپنے گھر کے اندر گئے، جنہوں نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے اہل عیال کے لیے چھوڑا اور آدھا حصہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یہاں تک نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس کے بعد گھر کے اندر جاتے ہیں، دیوار کے اوپر ایسے ہاتھ مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھی تھی سوئی، وہ دیوار میں لگی تھی، وہ بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑی۔ کیا عشق تھا، کیا مقام تھا! یہی عشق، یہی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، یہ بلندی دی، یہ مرتبہ دیا، یہ شان و شوکت دی۔
آج ہم ان صحابہ کا نام لینے والے ہیں، ہم ان صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان صحابہ کے پیروکار ہیں۔ ان صحابہ کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں، جس طرز زندگی وہ اپنی گزار کر گئے ہیں، اس طرز زندگی سے اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم اپنی طرز زندگی ان سے ہٹ کر گزاریں گے اور اپنی مرضی سے گزاریں گے، پھر دنیا اور آخرت کی ناکامیاں ہمارے تو ہے ہی ہیں، پھر ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری زندگی اپنی من چاہی زندگی ہم نے گزاری ہے، اپنی مرضی کی گزاری ہے۔ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع، جس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اتباع کر اور ہمیں بتلا کر گئے ہیں کہ اس انداز میں اتباع کیا جاتا ہے، اس انداز میں جو زندگی بسر کی جاتی ہے، اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب کچھ لٹا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا، تو اللہ نے ان سب صحابہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دی۔ آج ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ جس بھی صحابی کی اتباع کرو گے، تابعداری اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت والا بنائے گا۔ میرے بھائی، اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہمارا عشق و محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور اس کی سیرت کو پڑھا اور اس کی سیرت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، کل قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا، اس کی زندگی کو پڑھا، اس کی زندگی کے حالات کو پڑھا اور پھر اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اس کے مطابق ہم نے اپنا رہنا سہنا کر دیا، تو کل قیامت کا دن ہوگا اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائیں گے۔ اگر ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو، حالات کو پڑھا اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم حیا اپنی آنکھوں کے اندر لے کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت ہم اپنے اندر میں لے کر آئے، تو کل قیامت کا دن ہوگا اور ہمارا حشر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارے اندر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا، صورت کو پڑھا، اس کے حالات کو پڑھا، اس کی زندگی کے پڑھا، تو کل قیامت اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کی اور اس انداز سے زندگی بسر کی جس انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار کر گئے ہیں، جس انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں بتلا گئے ہیں، اس انداز میں اگر ہم نے اپنی زندگی بسر کی گزاری تو پھر یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حشر ہمارا ان کے ساتھ فرمائیں گے، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اسد اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں اللہ کی تلوار، اللہ کا شیر بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہمیں صحابہ کرام رضوان اجمعین کے ساتھ محبت ہے، چاہت ہے، پیار ہے اور محبت ہے، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ان کی زندگی جیسی ہمیں اپنی زندگی بنانی ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی جو حالات کو پڑھیں، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں، ان کے زندگی کے واقعات کو پھر اپنے زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ انہوں نے جس انداز میں زندگی گزاری، اس انداز میں آج ہم بھی اپنی زندگی بسر کریں تو کامیابی اللہ پھر ہمیں بھی ضرور دیں گے۔ اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور پڑھنا چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو کامیابی تو
دنیا کی کامیابی مل جائے گی مگر آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ نے ان صحابہ کو ستاروں کی مانند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الصحابہ کالنجوم، میرے جتنے بھی صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہے۔ میرے بھائی صحابہ ستارے ہیں تو ہم ان کے پیروکار بن جائیں۔ جیسے ستاروں کو دیکھ کر رات کو سکون آتا ہے، کتنے سارے ستارے کیسے چمک رہے ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے بھی یہ ہمارے قابل رشک ہیں۔ ان ستاروں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی کا گزارنے کا طریقہ کردار ان کی طرف بنائیں گے تو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اور اس دور کے اندر تو ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ اگر ہماری محبت، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوگا تو کل ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت جیسا ہوگا تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان صحابہ کے ساتھ ہوگا۔